السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر کنول کیسر اور پروگرام میری سوچ یا دین۔ ناظرین یاد رکھیے گا کہ جب ہم سوچ کی بات کرتے ہیں تو وہ ہماری خواہشات پر ہی ہوتی ہے، اور جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ایک ہدایت کا راستہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک شکوہ بھی کیا ہم سے، وما قدر اللہ حق کا قدری، اور انہوں نے نہیں میری قدر پہچانی، اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے اس کو پہچاننے کا حق تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عظیم ہستی ہیں جس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کو نتھنگ سے کچھ بھی بنایا، کائنات کی پوری صورت بنائی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب اس قدر غنی اور بے نیاز ہے، سب کو رزق دیتا ہے، سب کی دعائیں سنتا ہے، کوئی بیمار ہے اس کو شفا دیتا ہے، اس کے علاوہ مخلوق کو کھلاتا ہے۔ جو انسان کسی بہت بے بسی کی سچویشن میں پہنچ جاتا ہے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے سارے مراحل جو ہے اس کے لیے آسان کرتا ہے۔ یعنی ہم جو بھی سلسلہ سوچیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے لیے ہر طرح کی رہنمائی اور مدد آتی ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے ہم اپنے آپ کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ آئی ڈیڈ اٹ آل، میں نے خود سے کیا، میں سیلف میڈ ہوں، اور ہم اپنے رب کو وہ کریڈٹ نہیں دیتے، اس کی عظمت کو نہیں پہچانتے۔ یہ ایسے بھی معاملات میں ہوتا ہے جب ہمارا ایک سلوگن اٹھتا ہے، اور آج ہم اس سلوگن کے بارے میں بات کریں گے کہ میں آزاد ہوں یا میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ پروگرام میں میری ساتھی ہوتی ہیں اسامہ، جنہوں نے ایتھیزم پہ کام کیا، الحاد پہ کام کیا، دین کی بہترین سمجھ رکھتی ہیں اور بہت سالوں سے دین کا کام بھی کر رہی ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تو میں اپنے بارے میں اسٹیٹمنٹ دوں گی کہ میں آزاد ہوں۔ اگر میں یہ بولوں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی بندی ہیں، عبد ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبد بنایا ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر بائی ڈیفینیشن اور جو ہماری انگریڈینٹس ہیں ہماری کیمسٹری کے، وہ ہیں کہ ہم غلام ہیں۔ صحیح، کیونکہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے سرشت کے اندر عبودیت رکھی ہے۔ صحیح۔ تو اگر آپ عبد ہیں، کیونکہ انسان اگر آپ ہیں تو پھر آپ عبد ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی جو آزادی ہے وہ تو کنٹیسٹڈ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وہیں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں تو آزادی میری اتنی ہوگی جیسے ایک غلام کی ہوتی ہے کہ آپ کچن میں جا سکتے ہیں، بیڈ روم کی اس باؤنڈری تک آ سکتے ہیں، گھر میں جا سکتے ہیں، کہاں اجازت لینی ہے اور کہاں پہ آپ کو خاموش رہ کے جو کام بتایا گیا وہ کرنا ہے، اور کتنا آپ کر بھی سکتے ہیں، کتنی آپ کو آٹونومی دی بھی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور کچھ نہ کچھ اختیارات اللہ تعالیٰ نے جزوی انسان کو دیے بھی ہیں کہ تاکہ وہ اس دنیا میں خلیفہ کا رول پلے کر بھی سکے، لیکن ان اختیارات پر وہ بے لگام اختیارات نہیں ہیں، وہ ان اینڈنگ اختیارات نہیں ہیں، اور ان اختیارات کا مس یوز بھی جو ہے وہ بھی چیک ہونا ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی کہ ہمیں اس طرح کی آزادی نہیں دی گی جیسی ہم مانگتے ہیں، لیکن دل تو یہ چاہتا ہے نا کہ میرے اوپر کوئی روک ٹوک نہ ہو، کوئی سسٹم نہ ہو، جو میرا دل چاہے میں وہ کروں۔ یہ کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ اس لیے کہ اس میں ہمارا نقصان ہے۔ ہم اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ اس میں ہمارا بڑا فائدہ ہے، اچھا، کہ میری جو مرضی ہے میں کروں۔ اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مقاصد شریعت جو جس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت بھیجی ہے، کیونکہ اسی شریعت پر ہی ہمیں اعتراض ہوتا ہے نا، بالکل، کہ اس میں بڑی باؤنڈریز ہیں، اس میں بڑی کنسٹرینٹس ہیں۔ جہاں پہ کہا جائے کہ شریعہ کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، شریعہ لاگو ہونا چاہیے، وہاں سے ہم کوسوں میل بھاگتے ہیں، کوسوں دور، یا یہ کہ ان لوگوں کے اوپر ہم اٹیک کر دیتے ہیں، بالکل اٹیک کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس شریعت کے مقاصد کیا ہیں، اور کیا وہ شریعت واقعی ہماری اتنی ہی بڑی دشمن ہے کہ جس سے ہم اتنی دور بھاگتے ہیں؟ صحیح۔ تو شریعت میں سب سے زیادہ جو مقاصد ہیں 5 ہیں بیسیکلی، اور ان کے اندر ہر چیز کور ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کے دین کی حفاظت، دوسرے انسان کی جان کی حفاظت، تیسرے انسان کے نسب کی حفاظت، اس کی عقل کی حفاظت، اس کی مال کی حفاظت۔ صحیح۔
ٹھیک ہے. تو یہ 5 چیزیں ہیں جن میں شریعت جو ہے وہ انسان کو پروٹیکٹ کرتی ہے, بیکاز انسان کی ضرورت ہے کہ اس کی یہ ساری چیزیں, یہ سارے ایسپیکٹس اس کی زندگی کے پروٹیکٹڈ ہوں. صحیح, بالکل صحیح. تو وہ پروٹیکشن جب دینی ہوتی ہے نا, فار ایگزامپل آپ سوچیں آپ مری جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ جب جاتے ہیں ایک پہاڑی علاقے میں تو سائڈس پر بہت کھائیاں ہیں, اور تو راستے میں آپ کی ساری فینس لگی ہوئی ہے. تو فینس اس لیے لگی ہوئی ہے نا کہ آپ کی گاڑی ادھر کو گر نہ جائے. آپ کو یہ مولانا مودودی نے یہ مثال دی تھی پابندیوں کی نا, کہ وہ فینس جو ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لگی ہے, نہ کہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ سڑک جو ہے یہ میں نہیں مانتا اس فینس کو, تو پھر تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے نا. نہیں تو اچھا دیکھیں نا, آپ دیکھیں جان کی حفاظت جو ہے, اگر میں نہیں اپنی جان کی حفاظت کرنا چاہتی, آئی ڈونٹ کیئر, تو پھر کیا پرابلم ہے سب کو؟ دیکھیں اگر پہلے تو اگر دینی لحاظ سے دیکھیں تو جان بھی اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی ہے, اور وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے, اور مقاصد اس زندگی میں اس دنیا میں آنے کے بھی اس نے بھی ہمیں بتا دیے ہیں. لیکن اگر کوئی اس بات کو نہیں ہی مانتا اور کہتا ہے کہ یہ میری زندگی ہے, تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم سارے جو ہیں نا ایک معاشرے میں رہتے ہیں اور ہم انٹرٹوائنڈ ہیں, ہماری زندگیاں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو پھر اگر میرا فریڈم یہ ہے کہ میں اپنی جان کے ساتھ وہ کچھ کروں جو میں چاہتی ہوں, اور میں چاہوں تو جیوں, میں چاہوں تو مر بھی جاؤں, اور تو پھر وہ جو دوسرا ہے جو والدین ہے یا وہ جو معاشرہ ہے جو آپ کے ساتھ نتھی ہوا ہے, اس کی آزادی کدھر گئی؟ پھر اس کو جو آپ غم دے رہے ہیں یا دکھ دے رہے ہیں, یا اگر کوئی بھی ایسی کوئی انفلکٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر پین, تو پھر اس کی آزادی کیا ہوئی؟ یہ تو آپ نے صحیح بات کی. لیکن اس چلے مال پہ آ جاتے ہیں. اب میرے پیسے ہیں, میں اس کو جہاں مرضی خرچ کروں, میری پوزیشن ہے, میں جو مرضی کروں, آپ کو کیا پرابلم ہے اس سے؟ مجھے پرابلم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مال میں کسی دوسرے کا حق ہو سکتا ہے کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے نہیں کسی کا حق دینا, جو لینا چاہتا ہے خود محنت کرے اور اپنا حق لے, میں کیوں اپنے مال میں سے کسی کو حق؟ پھر دوسرے کا فریڈم تو افیکٹ ہوا نا آپ کے اس فیل سے, دوسرے کا فریڈم افیکٹ ہوتا ہے نا, دوسرے کو جو مال ملنا تھا وہ نہیں ملا, اور یعنی یہ مال مجھ پہ بھی لوٹ کے کہیں سے آنا تھا شاید, تو وہ مجھے بھی نہیں ملے, آپ کو بھی نہیں ملا, سرکولیشن آف منی نہیں ہو سکے گی, نہیں ہو سکے گی. ٹھیک, سمجھ آ گئی. اچھا عقل میں کیا ہے؟ میں جو مرضی سوچوں, اب اس پہ بھی پابندی ہے, یہ سوچو, یہ نہ سوچو, یہ سوچ جو ہے اس پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, تو بہت انسان کی زندگی بعض نیگیٹو سوچیں دوسرے لوگوں کی زندگی اتنا حرام کر دیتی ہیں, اور بعض نیگیٹو سوچیں انسان کی اپنی زندگی حرام کر دیتی ہیں. وہ اتنے بیگیج کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے, اتنی ریزنٹمنٹس, اتنی اس نے گریونسز اپنے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس نے خود اپنی نیندیں حرام کی ہوئی ہوتی ہیں. وہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے, وہ انگزائٹی کا مریض بن جاتا ہے, صرف اور صرف اپنی اس ایک یہ جو دماغ ہے نا اس کی سوچ کی وجہ سے, کہ وہ آپ اپنی سوچیں کنٹرول نہیں کرتے. پھر اسی طرح سے اس کا ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے, آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے جیسے الکوہل ہے, اگر کوئی کہے کہ میرا فریڈم ہے, آئی وانٹ ٹو کنزیوم اٹ, تو میں اس کو کنزیوم کروں, لیکن وہ عقل میں ایسا فطور لاتا ہے کہ قرآن میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آپس میں گھروں میں یہ آپس میں دشمنی اور بغض پیدا کرتا ہے. چلے آپ نے تو سب کو ختم کر دیا, 2 رہ گئے, ٹھہرے ابھی میں اس پہ آتی ہوں. نسب پہ بات کر لیتے ہیں. میں نے بچہ ہی نہیں پیدا کرنا, میں آئی ڈونٹ کیئر کہ نہیں ہے, تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ہر کوئی کیوں پوچھتا ہے شادی کرو, بچہ پیدا کرو؟ آئی ایم لیسٹ پوچھڈ. میں اپنی زندگی خوشی سے گزار رہا ہوں فریڈم کے ساتھ, مجھے ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اس میں اتنے حقوق وائلیٹ ہو رہے ہیں کہ انسان کی اپنی فطرت کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے, اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان کی فطرت میں کیا کیا ضروریات ہیں. لیکن اگر ایک ایتھیسٹ کہتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں محسوس ہو رہی, مجھے اولاد چاہیے ہی نہیں, جھنجھٹ ہے بچوں کا, اور پھر یہ کہ بعد میں جائیدادوں پہ لڑتے رہتے ہیں اور سب کی زندگیاں تباہ کرتے ہیں, اچھا ہے کوئی بھی نہیں ہے, اور ختم بات یہیں پہ. لیکن اس میں پھر آپ دیکھیں نا کہ وہی بات کہ اس کی اپنی زندگی تک تو اس نے اپنے آپ کو ایسے ایک وہ آئسولیٹ کر کے رکھ لیا. ایک تو یہ کہ ایز ہی گروز اولڈر, یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل انسان کے اوپر لوٹ کر آتی ہیں. یہ غیر فطری جو فیصلے ہیں ان کے لیے انسان بعد میں پچھتاتا ہے. اور یہ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہماری جو معاشرہ ہے اس کے اندر نوجوان بچیاں جو ہیں ان کے اندر بھی یہ بہت زیادہ یہ ایک چیز آ گئی ہے کہ ہم نے بچہ نہیں پیدا کرنا یا شادی ہی نہیں کرنی ہے. تو نمبر 1 یہ فطری تقاضوں کے خلاف. یا یہ کہ مجھے کیا ضرورت ہے شادی کر کے بچے پیدا کرنے کی,
اور وہ ہسبینڈ کی لائبلٹی لانے کی. مجھے ہسبینڈ نہیں چاہیے, بچہ چاہیے ہوگا تو ویسے میں پیدا کر لوں گی. آج کل یہ جو سیروگیٹ پیرنٹس کا بھی آ گیا ہے کانسیپٹ جو ہے پوری دنیا میں, اس میں آپ دیکھیں کہ نسب جو ہے وہ وائلیٹ ہوتا ہے, محرمات کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس بچے کو کہ میری کوئی بہن بھائی اور بھی ہیں. سروگیٹ مدر سے اگر وہ پیدا ہوا ہے تو اس عورت نے اگر کوئی اور بچہ پیدا کیا تو اس کا بہن بھائی ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. محرمات بھی سمجھ آ گئی. اچھا دین کا کیا کریں نا, میں تو دین کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتی, تو میری چوائس ہونی چاہیے نا. آپ کیوں مجھے فورس کرتی ہیں کہ میں دین کو اس طرح کروں؟ جیسے بچے خاص طور پہ لا اکراہ فی الدین ماں باپ کو سناتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ آپ مجھے فورس نہیں کریں, آپ مجھے فورس نہیں کر سکتے, میری مرضی ہے. مجھے اتنا تو فریڈم ہونا چاہیے کہ میں اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کروں میں نے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, میں نے دین فالو کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اس سے کس کی رائٹ وائلیٹ ہو رہی ہے؟ تو میرا اپنا پرسنل ہے, میں نے دوزخ میں جانا ہے نعوذ باللہ, یا میں نے سزا لینی ہے تو میں خود دیکھ لوں گا. اس سے دیکھیں آپ سب سے پہلے جو ابھی آپ نے آیت پڑھی تھی نا, ما قدر اللہ حق قدرہ, کہ اس سے سب سے زیادہ تو آپ کے پھر رب کی رائٹس وائلیٹ ہو رہی ہیں نا, کہ جس نے آپ کو وہ دین دیا, جس نے آپ کو انسان بنا کر دنیا میں بھیجا, تو اس کی آپ وجود کا ہی انکار کر رہے ہیں. آپ سوچیں کہ آپ کسی کی ایک مہینے کی تنخواہ کاٹ کے دیکھیں تو وہ کتنا زیادہ اس کے لیے ایک آفنس ہے, اور وہ کتنا زیادہ اس کو برا لگے گا. کہاں یہ کہ آپ جس رب کی دی ہوئی ہر فیسلٹی یوز بھی کرتے ہیں اور اس ہستی کا آپ ٹوٹل انکار ہی کر دیتے ہیں, تو یہ تو اس کی رائٹس کی وائلیشن ہے. مجھے لگتا ہے مجھے یہاں پہ ایک شارٹ بریک لینی پڑے گی ناظرین, اس لیے کہ ام سامہ نے تو میری ہر بات کو ریفیوٹ کر دیا اور بتا دیا کہ یہ جو میں اتنا فریڈم مانگ رہی ہوں, یا تو میں اس سے اپنا نقصان کر رہی ہوں, یا پھر یہ کہ میں اپنے بہت سارے پیارے لوگوں کا نقصان کر رہی ہوں. اور اگر ابھی مجھے اس میں فائدہ بھی نظر آ رہا ہے تو آگے جا کے عمر کے کسی حصے میں مجھے انہی باتوں پہ ریگریٹس ہوں گے, اور میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ میں اپنی ایون دنیا میں بھی ان فیصلوں کو واپس لا سکوں. تو اس کے بارے میں ذرا سوچیے گا. ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ کے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں آزادی کی, کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی باؤنڈری کو فالو نہ کرے اور ٹوٹل آزادی میں چلا جائے, کیا اس سے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کیا یہ نعرہ لگانے سے کہ میں آزاد ہوں, دس از اباؤٹ مائی لائف. تو ہم بات کر رہے ہیں ام اسامہ سے. جی جناب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی کہ کلی طور پہ ہم کبھی بالکل آزاد ہیں, بالکل ہمارے پاس ٹوٹل فریڈم ہے, یا یہ ایک مت ہے فریڈم کا؟ یہ مت ہے. ہم آزاد اس طرح نہ ہیں نہ ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ اگر ہم اللہ کی بندگی اور اللہ کے وجود کا نعوذ باللہ انکار کر کے تو ہم کسی اور چیز کی بندگی میں چلے جاتے ہیں. ہم بندگی کے ریلم چینج کر رہے ہوتے ہیں, ہم بندگی میں سے نہیں نکل سکتے. یا ہم نفس کو الہ بنا لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی الہ ضرور ہے, یا ہم نفس کو الہ بنا لیتے ہیں. پھر اسی طرح سے خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں تو وہ بھی تو فریڈم نہ ہوا. وہ نہیں ہے فریڈم, وہ بالکل فریڈم نہیں. آپ ان کے غلام ہیں, خواہشات کے غلام ہیں, خواہشات ڈکٹیٹ کرتی ہیں آپ کو. شیطان کے غلام بن جاتے ہیں آپ. سورہ یاسین میں آتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے کہ اے بنی آدم, میں نے تم سے کہا تھا نا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا, لا تعبدوا الشیطان, اس کے غلام مت بن جانا. پھر اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہلاک ہوا درہم و دینار کا بندہ, کپڑوں کا پجاری. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک بندگی ہے بالکل, کہ آپ مال کے بندے بن جائیں, آپ کو بس مال چاہیے چاہے وہ کیسے بھی آئے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک نا پازیٹیو سائیکالوجی کا ایک کانسیپٹ ہے پازیٹیو ایموشنز. وہ کہتے ہیں کہ یہ پازیٹیو ایموشنز وہ فیلنگز ہوتی ہیں کہ جو آپ کی ویل بینگ میں اضافہ کرتی ہیں, آپ کی زندگی کو بڑا اچھا اور پرسکون بناتی ہیں. صحیح. تو ان پازیٹیو ایموشنز میں جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں نا, ان میں ایک ایموشن ہے او, اور وہ اس کو ڈیفائن اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر یہ طلب ہے کہ ایک ہائر بینگ ہو اور وہ اس ہائر بینگ کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر سکے, تو پھر وہ انسان بڑا کنٹینٹ رہتا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ جو کمیونسٹ اور ایتھیسٹ جو اپنے آپ کو کلیم بھی کرتے تھے نا, انہوں نے اپنے وہ کارل مارکس کے اور
اس طرح کے اپنے لیڈرز کے جو ہیں بہت بڑے بڑے بت بنائے. وہ بت, یہ جو بت بنائے جاتے ہیں نا بعض اقوام میں اپنے لیڈرز کے, وہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کو مان نہیں رہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی تو ہمارے پاس کوئی تو ہو. فرعونہ جو تھے, فرعون جو تھے مصر کے, ان کے اگر ابھی بھی اگر آپ ایجپٹ چلے جائیں نا تو ان کے محلات کے جو کھنڈرات ہیں ان کے باہر ان کے اتنے ہیوج اسٹیچوز ہیں. میرے ایک بھائی صاحب ہیں تو وہ گئے ایجپٹ اور انہوں نے وہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں جب دیکھا نا میں نے تو میں واقعی میں روب میں آ گیا کہ اس وقت کی جو رعایا تھی وہ ان چیزوں کو دیکھتی تھی اور سارا ظاہر ہے کہ گلیمر اور زیادہ تھا, طاقت اور زیادہ تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر یہ سوچا کہ اگر میں ہوتا نا تو شاید میں بھی اس کو سجدہ کر دیتا. وہ اتنا ایک او کریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ انسان کی ایک ضرورت ہے اور یہ اس طرح کی جو ڈکٹیٹرشپس ہوتی ہیں وہ اس ضرورت کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں. صحیح بات. تو پھر آپ اس ضرورت کو دیکھیں کہ یہ تو آپ کی نیچرل ضرورت ہے کہ آپ کے پاس ایک ہستی ہو جس کے آپ روب میں ہوں, جس کے آپ او میں ہوں. میں اور آپ ایک دوسرے کے روب اور او میں کیوں آئیں گے؟ ہم تو بالکل ایک جیسے انسان ہیں. بالکل. تو انسان, اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کی کسی سے دوستی ہوئی, آپ کسی سے بہت امپریس ہوئے, کسی کی پرسنالٹی سے آپ نے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی, ذرا زیادہ جانا, آپ کو لگا کہ نہیں یہ تو میرے جیسا ہی ہے, میں اس سے زیادہ اچھا کام کر رہا ہوں, آپ ڈس اپوائنٹ ہو گئے. بالکل. اور پھر آپ کسی اور سے دوستی کرتے ہیں یا کسی اور سے امپریس ہونے کی کوشش کرتے ہیں. انسان کو انسان ہی سمجھیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, ہم دوسرے جس انسان کے او میں آ رہے ہوتے ہیں نا, ہم اس کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس سے انسان ہونے کا حق ہی چھین رہے ہیں. وہ انسان ہے, ہمارے جیسی ضروریات رکھتا ہے. ہم یہ ضرور ہے کہ ہم اس سے لرن کر سکتے ہیں, ہم سیکھ سکتے ہیں اس کی عادات سے, اس کے طریقے سے, لیکن او اور روب جب تک صرف اور صرف اللہ کا نہیں ہوگا نا تو انسان کے اندر کنٹینٹمنٹ نہیں آئے گی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اچھا, آپ اب اس میں مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم جتنی بھی آزادی کے نعرے لگائیں, سلوگنز اٹھائیں, لیکن ہم آزاد نہیں ہیں, تو اس کی کیا کیا نشانیاں ہمیں دی گئی ہیں جس سے ہمیں نظر آتا ہے اور ہم مانیں دیکھ کے ان نشانیوں کو, ان پہ غور و فکر کریں کہ ہماری آزادی کلی نہیں ہے. آپ دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو آزاد نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. انسان ڈیسائیڈ نہیں کر کے آئے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اس سال میں, اور میرے سٹار سائنز یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں گھر میں پیدا ہوں, فلاں میرے پیرنٹس ہوں. آپ اپنی فیملی چوز نہیں کر سکتے, آپ اپنا سکن کلر نہیں چوز کر سکتے, آپ اپنی ہائٹ, آواز, کچھ بھی تو نہیں چوز کر سکتے آپ. صحیح. ٹھیک ہے. اور انسان کا بچہ کتنا دھڑکے گا, لنگز کیسے کام کریں گے. ایگزیکٹلی. تو یہ ہے کہ آپ جو ہیں دنیا میں آ گئے اور انسان کا بچہ ہر مخلوق کے بچے سے زیادہ بے بس اور ڈیپینڈنٹ ہے. پھر اس کے بعد آپ تھوڑے اور بڑے ہو جاتے ہیں, آپ کو نہیں پتا آپ کو کس اسکول میں بھیجا جاتا ہے. آپ نے سڑک بھی اگر کراس کرنی ہے نا تو آپ کے پاس یہ فریڈم نہیں ہے کہ آپ سڑک کے اوپر بس چل پڑیں. آپ نے رائٹ دیکھنا ہے, آپ نے لیفٹ دیکھنا ہے, اور آپ نے دیکھنا ہے کہ گاڑیاں تو نہیں گزر رہی. ورنہ اگر آپ نے یہ فریڈم لیا نا کہ میں بس سڑک پہ میری مرضی, تو پھر آپ اپنی ہلاکت کا باعث بن سکتے ہیں. پھر آپ اور تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کے اوپر اور ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. آپ نکاح کے بندھن میں اگر بندھ گئے ہیں, آپ کے اولاد ہے, آپ اس کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. پھر آپ تھوڑے اور بوڑھے جب بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو آپ اپنی اولاد کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. پھر آپ کی اولاد کہتی ہے کہ آپ نے ایسے نہیں بیٹھنا, آپ ادھر لیٹ جائیں, آپ یہ نہ کھائیں. کہاں آزادی ہے؟ اچھا, لیکن آپ جو یہ پورا چیز بتا رہی ہیں نا, تو مطلب اگر ایک ایسا شخص جو کہ آزادی چاہتا ہے, اس طرح کی جو اس نے اپنے مائنڈ میں ایک کانسیپٹ بنایا ہے, اس کو تو بہت تنگی اور سفوکیشن محسوس ہوگی. لیکن جب آپ میرے سامنے ڈسکرائب کر رہی ہیں, اس کو ایکسپلین کر رہی ہیں, مجھے اتنا اچھا سسٹم نظر آ رہا ہے. میری ہر چیز کی حفاظت ہو رہی ہے, میری وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, میرا رب سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ میں سیٹل ہو کے کوئی کام کر سکوں, رادر کہ میں سارا دن یہ بیٹھ کے سوچتی رہوں مجھے اس چیز میں تنگی ہے, میں یہ کیوں نہیں کر سکتی, میں وہ کیوں نہیں کر سکتی. میں نے پورے سسٹم کو ایکسیپٹنس دے دی اور اس کے بعد میں اپنا کام کر رہی ہوں. یہاں پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, جب حد بندی اتنی اچھی, بہترین, اتنی خوبصورت ہے, اتنا لائف کو آرگنائز کر دیتی ہے, اس کے بارے میں اتنا ریزسٹنس کیوں ہے؟ وہی خواہشات نفس کی ایک انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جس کی ہم نے ابھی ذکر کیا کہ آپ جو سائیکالوجسٹ ہیں نا بعض, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریسرچز یہ چیز پروف کرتی ہیں کہ جن کے اندر ڈیفرڈ گریٹیفیکیشن ہوتی ہے وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو دوسری سائڈ پہ وہ لوگ ہیں, وہ ڈیفرڈ گریٹیفیکیشن وہ انتظار کر ہی نہیں پاتے. ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ وقت ہے اور بس اسی میں اگر یہ کام نہ ہوا, یہ خواہش پوری نہ ہوئی تو اللہ جانے پتہ نہیں کیا ہی ہو جائے گا. صحیح. تو ان کو اسی وقت وہ چیز چاہیے ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے ہی یہ سارا فریڈم کا جو ہے نا نعرہ لگتا ہے.
اچھا یہاں پہ میں پھر پوچھنا چاہوں گی کہ وہی بات ہے کہ ایتھیسٹک بچوں سے آپ نے کافی انٹریکٹ کیا ہے، ان کے جو پھر تعلقات ہوتے ہیں اپنی فیملی والوں کے ساتھ وہ کیسے ہوتے ہیں جب وہ اس فریڈم کے چکر میں اپنے بہت سارے فیصلے ایسے کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے وہ اپنی زندگی کو اور باقیوں کو بھی خراب کرتے ہیں؟ بعض فیملیز تو جن کا خود بھی دین کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا دے ڈونٹ کیئر. یس دیر آر پیرنٹس جو کہ دے آر لیسٹ بادرڈ کہ ہمارا بچہ کیا سوچ رہا ہے. اچھا ہاں ایسے پیرنٹس بالکل موجود ہیں. پھر اس کے بعد کچھ اور پیرنٹس ہیں کہ جو بہت اسٹرانگلی اور غصے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. ایک بچے نے لکھا ہوا تھا کہ میں نے 1 سال سے اپنی ماں کی شکل نہیں دیکھی اور مجھے انہوں نے گھر سے نکال دیا ہوا ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ کیا باتیں ہوں گی جو اس نے ان کے سامنے کہی ہیں کہ ماں باپ ہونے کے باوجود انہوں نے اس کو گھر سے نکالا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اسٹریٹ پہ سو رہا ہوں. بٹ اسٹل میں بلیو کرتا ہوں کہ میں ایتھیسٹ ہوں, میں ایکس مسلم ہوں اور میں بالکل اپنے بات کے اوپر قائم ہوں. تو آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے گھروں میں طوفان اٹھتے ہیں. کیا ان ماں باپ, ایک اور مدر تھی جنہوں نے میرے سے بات کی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ایتھیسٹ ہو رہا ہے اور رو رہی تھیں بہت زیادہ. اور کیونکہ وہ بیٹا جو ہے وہ عمر کے اس حصے میں تھا کہ وہ بڑا تھا, یوتھ میں نہیں تھا, وہ آگے نکل گیا ہوا تھا, یعنی درمیانی عمر میں, مڈل ایجز تھی اس کی. تو وہ پھر میں نے پھر ان کو کہا تھا کہ دیکھیں آپ, اور وہ بوڑھی ماں تھی اور وڈو تھی, تو میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے. کچھ عرصہ گزرانا تو پھر آئیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے نا بہت دعائیں کی تھیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو کمپنی تھی نا, جس کمپنی میں وہ بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرنے لگ گیا تھا, وہ لوگ ادھر ادھر ہو گئے ہیں, کوئی باہر چلا گیا ہے, کوئی اس کے نا سارے ڈسپرس ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں دعا کی ذرا طاقت اور ماں کی دعا کی طاقت. بالکل بالکل. اچھا لیکن یہ بچے جب اپنی فریڈم کی باتیں کرتے ہیں, جب ایسے فورمز پہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو کس قسم کی فریڈم کی باتیں یہ کرتے ہیں کہ کیا ان کو چاہیے ہوتا ہے؟ اکثر انہوں نے باقاعدہ لکھ کے مجھے بتایا تھا, کیونکہ میں نے سروے انونیمس کیا تھا نا. میں نے کہا تھا کہ آپ جو لکھیں گے, آپ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کون ہیں. بالکل. تو انہوں نے پھر خوب لکھا تھا. اور باتیں جو تھیں نا وہ ہر ایک میں جو تھیں کو تقریباً 8-10 ہی نکلی تھیں. وہ یہ ہے کہ سب کا کہ ہم جو چاہیں کھائیں, ہم جو چاہیں پئیں, ہم جیسے چاہیں ریلیشن شپ رکھیں, ہم چاہیں تو سوئیں, ہم چاہیں تو جاگیں, اور ہماری مرضی. اور یہ کوڈ آف کانڈکٹ اسلام کا ہم سے برداشت ہوتا ہی نہیں. اچھا ان بچوں میں سے کسی کے کوئی سیٹ بیکس بھی تھے, یعنی کہ کوئی ٹریجک انسیڈنس ہوا یا کوئی ایسا سیٹ بیک ہوا کیونکہ وہ دین پہ چلنے والے تھے؟ کیونکہ کبھی کبھی ہمیں ایسے واقعات بھی پتہ چلتے ہیں کہ جب بچوں کو صحیح معاملات نہیں پتہ ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے, اگر ہم اس پہ پورا اتریں تو ہمارے لیے کتنے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں اور ہمارے لیے کتنے اس میں بھی فائدے ہیں. تو ایسے بچے بھی تھے جو کہ ان کسی ایسے معاملات فیلیئرز والے تھے کہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا کیا, ہمارے لیے اللہ نے کیا کیا. تو آپ دیکھیں کہ پھر وہاں پہ بہت والنریبل اس وقت بچے ہوئے ہوتے ہیں نا, اس وقت ان کو کوئی تھام لے, کوئی پکڑ لے, کوئی ذرا سمجھا دے, کوئی ایسے باشعور پیرنٹس ہوں. تو فیلئر کی وجہ سے ایتھیزم میں جانے والے بچے تھے. ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جب ہمارے پیرنٹس ہیں جو ہر وقت بچوں کو اوور پروٹیکٹ کرتے ہیں, وہ ان میں بھی یہ چیلنجز بڑھتے ہیں کیونکہ فیلئر تو آنا ہی آنا ہے زندگی میں, اور ان کو پھر ان سے ڈیل نہیں کرنا آتا, کوپ نہیں کرنا آتا. پھر وہ ان کو صحیح طرح سے شعور نہیں دیتے نا کہ زندگی میں کیا کیا چیلنجز آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور زندگی کا اصل میں نا جو مقصد اور زندگی کا جو پرنسپل اور جو روح ہے نا ہماری اس زندگی میں آنے کی, اس دنیا میں آنے کی, وہ ضرور بچوں کے ساتھ آف اینڈ آن ڈسکس ہونی چاہیے کہ بیٹا ہر چیز نہیں ملتی. آپ چاہے کسی چیز کے لیے کتنا اسٹرائیو کر لیں, اور بعض اوقات اس چیز کا وقت نہیں ہوتا, بعض اوقات وہ چیز آپ کے لیے ہوتی نہیں ہے, بٹ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کبھی بھی کچھ بھی غلط نہیں کریں گے. جیسے اکثر مائیں بچوں کو کہہ دیتی ہیں کہ دعا مانگو تو قبول ہو جائے گی, اور بچہ کہتا ہے میں نے تو اتنی دعائیں مانگی, پڑھا بھی تھا, میں فرسٹ کیوں نہیں آیا. پھر اس کو ساری بات بتائیں, دعا کی قبولیت کی کیا کیا اشکال ہیں, بتائیں, بچے سے بات کریں. بالکل صحیح. آپ نے بچوں کی بات کی, تو ناظرین یہاں پر ہم نے ڈاکٹر صداقت سے بھی بات کی اور آپ کو وہ سنواتے ہیں, جس میں ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ جو فریڈم کی ہم بات کر رہے ہیں کہ بچوں کو کتنا فریڈم دینا چاہیے بچپن سے, اور اس کے ساتھ یہ کہ بچوں کی کوئی باؤنڈری سیٹنگ کیسی ہونی چاہیے, یعنی کہ کہاں تک ان کو اجازت ہے, کہاں ان کو اجازت نہیں. اور اسی طرح فرض کریں آپ نے ان کو اجازت دی, یا بچے آپ سے کسی کام کے لیے اجازت چاہ رہے ہیں لیکن ان کے لیے کوئی وہ رسکی بیہیویئر آ رہا ہے, رسکی کوئی سچویشن آ رہی ہے, تو وہاں پر کیا ان کو روکا جا سکتا ہے, زبردستی بھی ان کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی؟
آئے چل کے ان کی ہم بات سنتے ہیں اور ساتھ ہی ایک شارٹ بریک بھی لیتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر کنول قیصر. آپ نے بہت ہی اہم نکات اٹھائے ہیں، لیکن مختصر وقت میں ان کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. آپ یوں سمجھیے کہ ماں باپ جو گھر میں ہوتے ہیں یہ ایک طرح سے چیف ایگزیکٹو کی پوسٹ ہے. چیف ایگزیکٹو جیسے آرگنائزیشنز کے ہوتے ہیں، جیسے کسی ملک کا سربراہ ہوتا ہے، تو والدین جو ہیں وہ بچوں کے حوالے سے ایک گھر میں سربراہ ہوتے ہیں، اور وہ بچوں کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو منظم کر رہے ہوتے ہیں. یہ جسے ہم پرورش کہتے ہیں بچوں کی، اس میں تنظیم کا بنیادی پہلو ہے، کردار سازی کا ایک بہت بڑا پہلو ہے. لیکن ہم چونکہ اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، تو اپنی جو ناتمام آرزوئیں ہوتی ہیں وہ ہم ان میں پوری ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم انہیں جو کچھ ہمیں نہیں ملا تھا وہ کچھ دلانا چاہتے ہیں. کبھی کبھی ہم بہت ہی دیالو ہو جاتے ہیں والدین. ایک تو بنیادی سا نقطہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور جو 12-14 سال کی عمر تک میں گنتا ہوں، ان میں جب وہ 4 باتیں منوانا چاہیں آپ سے، تو آپ نے ان 4 میں سے ایک بات ماننی ہے. اچھا، ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 4 میں سے 2 باتیں ماننے کا. اور جو اپنے آپ سے ہمارا معاملہ ہوتا ہے کہ ہمارا بھی دل کچھ نہ کچھ چاہ رہا ہوتا ہے، تو ہمیں بھی 4 میں سے 3 حد تک باتیں اپنی بھی ماننی چاہیے. چوتھی بات ہمیں خود اپنی بھی نہیں ماننی چاہیے. سب سے پہلے اپنے آپ کو ہمیں نو کہنا سیکھنا ہوگا، پھر اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ نو کہنے کا رشتہ خوشگوار طریقے سے استوار کرنا ہوگا، اور پھر بچوں کے ساتھ بھی جب ہمارا نو کا رشتہ بن جائے اور اس میں رنجش کوئی نہ ہو. کیونکہ جب بچوں کو ہم ہاں کہتے رہتے ہیں تو بچے ہمیں بہت پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں. وہ یو آر دا بیسٹ ڈیڈ آف دی ورلڈ یا بیسٹ موم ان دی ورلڈ یا اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ہمیں سن کے بہت اچھا لگتا ہے. لیکن اس سے معاملہ بہت گڑبڑ ہو جاتا ہے. چنانچہ ہمارے دل میں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم بچوں کو نہ کہیں گے تو ہمارا ان سے کوئی رشتہ اچھا نہیں بنے گا. ایک بات میں یاد رکھنے کے لیے کہوں گا آپ کو کہ وہ یہ ہے کہ آپ بچوں سے دوستانہ رویے تو رکھ سکتے ہیں، پر آپ بچوں کے دوست نہیں بن سکتے. ایک بنیادی تربیت کا پہلو یہ ہے کہ آپ بچوں کو زیادہ تر جب باتیں کہیں تو بچے اس میں ہاں کہیں. ہر گھر میں ایسی بے شمار باتیں ہوتی ہیں جو والدین کہتے ہیں اور بچے مان لیتے ہیں، لیکن پھر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب والدین بچوں کو وہ باتیں کہتے ہیں تو بچے بہت اڑی کرتے ہیں اور وہ باتیں آسانی سے نہیں مانتے. پھر بہت ہی کچھ ایسی خاص باتیں ہوتی ہیں جو والدین بچوں کو کہتے ہیں تو بچے بالکل صاف انکار کر دیتے ہیں اور بہت پروٹیسٹ کرتے ہیں. جو باتیں بچے بہت آسانی سے مان لیتے ہیں ان کو ہم گرین سٹینڈز کہتے ہیں. جو باتیں بچے ذرا مشکل سے مانتے ہیں یعنی اڑی کر کے مانتے ہیں ان کو ہم یلو سٹینڈز کہتے ہیں. اور جو باتیں بچے ماننے سے سراسر انکاری ہو جاتے ہیں ان کو ہم ریڈ سٹینڈز کہتے ہیں. تو یہ جو حدیں لاگو ہوتی ہیں ان کو ہم ریڈ سٹینڈز کہہ سکتے ہیں. جیسے کچھ باتیں ہیں جو کہ والدین جب بچوں کو کہیں گے اور بچے اس کے اوپر بہت تڑپ اٹھیں گے، جیسے شام کے بعد گھر سے باہر نہیں رہنا، تو بچے رہنا چاہتے ہیں شام سے بعد گھر کے باہر. خصوصاً لڑکیوں کے حوالے سے والدین کو اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ لڑکیوں کو دیکھیں کہ وہ کیسے سوشلائز کر رہی ہیں. ویسے تو لڑکوں کے بارے میں بھی بڑا کانشیس رہنے کا وقت ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ روٹین میں ہونا یہ چاہیے کہ والدین بچوں کے رہنما بنے، والدین بچوں کے لیڈر بنے، فالوور نہ بنے. والدین کی سیلف اسٹیم اتنی ہونی چاہیے کہ بچے اگر ان کی طرف دیکھ کے برا سا منہ بناتے ہیں تو والدین جو ہے وہ حوصلے سے اپنی لیگز پہ کھڑے رہیں، ان کو اس سے یہ نہ محسوس ہو کہ ابھی وہ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. چنانچہ جن والدین کے اندر بچوں کی خوشنودی کی بہت طلب ہوتی ہے کہ بچے کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں خوش ہو کے دے دیں، وہ والدین زیادہ تر خوشی سے خود بھی محروم رہتے ہیں اور ان کے بچے بھی خوشی سے محروم رہتے ہیں. جیسے ملکوں میں اگر حکومت کی رٹ نہ ہو تو نظام مملکت نہیں چل سکتا. آرگنائزیشن میں اگر سی ای او کی رٹ نہیں ہوگی تو آرگنائزیشن آخرکار برباد ہوگی. اسی طرح ایک گھر میں جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اور سربراہ کے بعد جو بچوں کی ماں ہے نائب کے طور پر، ان دونوں کی اگر گھر میں رٹ نہیں ہوگی
تو آپ نہ بچوں کی اچھی کردار سازی کر سکتے ہیں، نہ آپ ان کو اچھی تعلیم دلوا سکتے ہیں، نہ آپ ان کی زندگی بنا سکتے ہیں، اور یہی ہیں وہ بچے جو کہ آخر کار خود اپنی زندگی کو بھی خراب کر لیتے ہیں اور والدین کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں جن کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ اپنی ناتمام آرزوؤں کو اپنے بچوں کے اندر نہ دیکھیں، کیونکہ بچوں کے کمزور کندھوں پہ اگر آپ اپنی آرزوؤں کا بوجھ لاد دیں گے تو پھر آپ کو ان کی بڑی محنت سماجت کرنی پڑے گی، اور ایسا لگے گا کہ کوئی کام ہے جو آپ کا کام ہے اور بچے کر رہے ہیں، جیسے تعلیم۔ اصل میں تعلیم بچوں کا اپنا کام ہے، جس میں والدین ان پر یہ مہربانی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو تعلیم دلا رہے ہوتے ہیں۔ تو پرسپیکٹیو کلیئر رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر وقت بچوں کی خوشنودی کی طرف آپ کا رجحان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے خوش ہو جائیں، ہماری تعریف کریں۔ عموماً ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس کے پاس دونوں چیزوں کا پورا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جس موقع پہ ہاں مناسب سمجھے وہ ہاں کر دے، اور جس موقع پہ نہ مناسب سمجھے وہ نہ کر دے۔ اور اگر آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے تو یہ اچھی نشانی نہیں ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کے ساتھ بات کریں تو نہ آپ کو گھبراہٹ ہو اور نہ ہی بچوں کو گھبراہٹ ہو، اور آپ اگر صحیح بات ہے اور بچے اس پہ تل ملا رہے ہیں اور آپس میں مل کے کوئی پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ حوصلے اور تسلی سے اور گریسفلی اس سچویشن کا مقابلہ کریں۔ تو ان سب تجاویز پہ اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا گھر الٹیمیٹلی خوشیوں کا گہوارہ بھی بنے گا، اور آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہی بالغ ہوں گے وہ اپنی ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے نبھانا شروع کر دیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں میں آزاد ہوں، کیا یہ آزادی جو ہے میرے لیے فائدہ مند ہے؟ کتنی آزادی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس سے ہم کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور کہاں پہ ہمیں رک جانے کی ضرورت ہے؟ اسامہ آپ سے بات کروں گی۔ میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جب ہم آزادی کی بات کر رہے ہیں تو کس آزادی، یہ جو بچے ہیں جو آپ کے پاس ایتھیسٹک سارے ٹرینڈز کے ساتھ آتے ہیں اور وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے، ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے خاندانوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، ہمارا جو دل چاہتا ہے اب ہم سوچتے ہیں کرتے ہیں، اس آزادی کے ساتھ کیا وہ واقعی خوش ہیں؟ آپ کو کیا نظر آئے ان میں، کیا ٹرینڈز نظر آئے ان میں؟ ان بچوں کے اندر میں کچھ ایسے بچوں کو جانتی ہوں کہ اپیرنٹلی تو وہ ایک بڑی بھرپور زندگی گزار رہے ہیں، کہ وہ ایک بڑے ایلیٹ یونیورسٹی میں بھی جا رہے ہیں، اور ان کے دوستوں میں لڑکیاں بھی ہیں، دوستوں میں لڑکے بھی ہیں۔ آج کل یہ بھی بہت زیادہ ہے نا، گروپ آف فرینڈز میں، اور اگر آپ کہیں کہ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جینڈر ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک جینڈر ڈیفرنس رکھا ہے نا، اس کو ایک اور نام دے دیا، نیگیٹو کونوٹیشن والا، اور اس کے بعد پھر ہم ہی کو بلیم کر دیا کہ آپ سپریس کرتے ہیں اور آپ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس سے پھر نا ایک انریسٹ سا دل کے اندر، ایک بعض اوقات بچے جو ہیں ان میں سے کچھ آپس میں رومانٹک وہ اس طریقے سے بھی انوالو ہو جاتے ہیں، پھر اس سے ایک اور سلسلہ چل پڑتا ہے ہارٹ بریکس کا، ڈپریشنز کا، ایٹنگ ڈس آرڈر میں نے دیکھا ہے بچوں میں۔ وہ سارا کچھ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ایک بے چینی اندر، ایک بے تابی اندر ہوتی ہے۔ بالکل۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جب ہم فریڈم کی بات کرتے ہیں تو فریڈم آف سپیچ کی بہت بات ہوتی ہے، یہ ورلڈ وائڈ بات ہوتی ہے، یعنی ایسے بچوں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فریڈم آف سپیچ کے نام پہ خود تو جو دل چاہتا ہے کہہ دیتے ہیں، اور جس کو جو مرضی کہہ دیں، لیکن اگر کوئی دینی انسان ہے تو وہ کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کہے، وہ آپ کو کوئی مشورہ نصیحت بھی نہ کرے۔ بالکل، یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ ہم جب بات کریں یا کوئی دینی انسان بات کرے، یا دینی انسان کوئی عورت نقاب لے لے، کوئی بچی حجاب لے لے، نقاب لے لے، تو وہ سپریسڈ ہے۔ اگر وہ اپنی چاہے اپنی خوشی سے، اور میں آپ کو بتاؤں کوئی بھی بچی سپریسڈ نہیں ہے، اور آپ سپریس کر کے کسی کو نقاب نہیں دلوا سکتے۔ بڑی حد ہے تو چلیں اب یہ بچے آپ کے نابالغ ہیں تو آپ کسی وقت ان کو خود سے پہنا سکتے ہیں، ورنہ ادروائز تو جب ان کا وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ خود لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن کوئی مان کر ہی نہیں دیتا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ پیرنٹس ہی سختی کر رہے ہیں۔ بالکل، ہاں یہ ٹرینڈ ہمارے اندر بہت ہے کہ اپنی بچی پہ سختی نہ کرو، اس کے پیچھے تم کیوں پڑ گئی ہو، خیرخواہ بن جاتے ہیں، آ کے باقاعدہ سمجھاتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں پہ اتنی سختی نہ کریں۔ مجھے ایک دفعہ کسی نے یہی بتایا کہ میں اپنی بیٹی، ظاہر ہے کہ نہیں سنیما ہم نہیں جاتے اور اس طرح،
تو انہوں نے کہا کہ لیکن اس کی جو ارد گرد جو کزنز ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ آپ کیوں اس کو نہیں جانے دیتی. تو کہتی ہیں میں نے کہا کہ نہیں آپ لے جائیں, آپ اس سے پوچھ لیں اور اگر وہ جاتی ہے تو ضرور لے جائیں. تو وہ خود ہی بچی نہیں گئی. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک الزام ہے پیرنٹس کے اوپر کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیوں یہ آزادیاں نہیں دے رکھی. اچھا, کچھ والدین جو ہیں وہ اس وجہ سے بہت پریشان بھی ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچے پہ سختی کی اور اس کو آزادی نہ دی تو شاید وہ جو ہے دین سے متنفر ہو جائے گا, اور اس کی وجہ سے وہ پہلا سٹیپ تو یہ اٹھا لیتے ہیں کہ وہ بچوں کے دوست بن جاتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہم اپنے رولز جب اس طرح سے چینج کرتے ہیں نا تو یہ ان نیچرل ہوتا ہے. ماں باپ کو ماں باپ ہی رہنا چاہیے. ماں باپ جو ہیں وہ ماں باپ رہ کر بچوں کے خیر خواہ بنے, بچوں کے کانفیڈنٹ بھی بنے, لیکن رہے ماں باپ ہی, صحیح, دوست نہ بنے. کیونکہ دوستی کا جو ہے اس کے تقاضے فرق ہوتے ہیں, اور پھر اس میں نا ادب نہیں رہتا, اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ساری ہم اگر قرآن کی روح سے دیکھیں تو بنی اسرائیل, سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات ہیں وہ ساری کی ساری وہ بچوں کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں. وہ تو آپ کے دوست ہیں تو وہ آپ کو کیوں نہیں جھڑکیں گے, وہ آپ کو کیوں نہیں ڈانٹیں گے, وہ کیوں نہیں آپ کی نافرمانی کریں گے. صحیح. اچھا, آپ نے یہ جو الہادی سوچ والے بچے دیکھے, آپ کو کیا محسوس ہوا کہ بچپن سے والدین نے کن کن غلط ایریاز میں ان کو آزادی دے دی جس کی وجہ سے وہ آزادی کا اپنا ہی ایک مطلب اپنی ڈکشنری میں ایک اپنا ہی میننگ لکھ کے اور اس کے مطابق انہوں نے اپنے فیصلے کرنے شروع کر دیے؟ ہاں, پیرنٹس نے اس میں تساہل کیا ہے. پیرنٹس نے, اب دیکھیں ایک تو قرآن سے تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یہ ذمہ داری ہے اور پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح سے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. تو ان چیزوں میں سب سے پہلے تو تساہل کیا, نہ گھر میں نماز قائم کی, نہ پڑھنے کا حکم دیا بچوں کو, نہ خود اگزامپل سیٹ کر کے دی. پھر اس کے بعد ذرا سے وہ بڑے ہوئے تو آزادی میں بعض پیرنٹس دے ٹیک پرائڈ ان اٹ کہ ہمارے بچے بہت زیادہ سوشل ہیں, اور وہی بات کہ ان کے لڑکے بھی دوست ہیں اور لڑکیاں بھی دوست ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر ایک اور چیز جو ہے وہ ہے کہ سوشل ڈرنکنگ کو پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں, اتنے کی خیر ہوتی ہے. اور کتنی یہ آپ دیکھیں کہ خوفناک اور کتنی دکھ دینے والی بات ہے. بالکل. تو سوشل میڈیا پہ بچے جو مرضی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور ان ایکٹیویٹیز کا اور کیا وہ سائٹس دیکھ رہے ہیں, کیا ان کو دے آر لیسٹ بادرڈ, پیرنٹس کو نہیں ہے. پھر اسی طرح سے اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ شادی نہیں کرنا چاہتے تو کئی پیرنٹس کو بالکل کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ جب ایک آپ کی پیرنٹس تو آپ کا روٹ ہوتے ہیں نا, تو آپ کے روٹس جب اتنے ویک ہو جاتے ہیں تو پھر اوپر سے پھر آپ جس طرف کو بھی گرو کریں. اچھا, آزادی, کانفیڈنس اور بولڈ ہونا, ان میں کیا فرق ہوگا؟ یہ کیسے ہم نے ان ٹرمز کو مکس اپ کر دیا؟ دیکھیں, آزادی جو ہے وہ ریلیٹیو ٹرم ہے. کانفیڈنس کے نام پر ال مینرڈ اور بدتمیز انسان کو نہیں ہونا چاہیے. اور بولڈنس اور کانفیڈنس تھوڑے سے اوور لیپنگ ہیں. تو ان چیزوں کو بہرحال اپنے اپنے دائرۂ کار میں رہ کر ہی ہونا چاہیے. اور ان چیزوں سے اگر ادب کے تقاضے نہیں میٹ ہو رہے تو پھر بھی یہ چیزیں, اگر میں اپنی بولڈنس چاہتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ میں بولڈ ہوں تو یہ میری اپنی میری آزادی ہے, تو پھر میں اپنی بولڈنس میں جس انسان کی بے ادبی کر رہی ہوں, جس کے ساتھ ill mannered ہو رہی ہوں, تو پھر میں اس کی سپیس تو انویڈ کر رہی ہوں نا, اس کی آزادی کا کیا ہوا پھر؟ صحیح بات ہے. اچھا, ہمارے گھروں میں تو یہاں تک ہوتا ہے کہ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے 5 سال کا 8 سال کا, وہ ذرا وٹی سے جواب دینا شروع کرتا ہے, اور جب وہ جواب دے رہا ہوتا ہے کئی دفعہ وہ ایک حد بدتمیزی کی کراس کر چکا ہوتا ہے. اب جو مہمان ہیں جن کے سامنے وہ والدین بہت خوش ہو کے فخر سے بتا رہے ہیں بیٹا یہ بتاؤ, اب یہ بات کرو, لوگوں کو برا لگ رہا ہوتا ہے, سب انکمفرٹیبل ہو چکے ہوتے ہیں, لیکن ماں باپ جھوم جھوم کر اسے وہ آزادی کے نام پہ سب کچھ بلوا رہے ہیں. اب جب اس کا ایک دفعہ جھجک کھل گئی تو آپ سوچیں آگے بڑا ہو کے وہ کیسی کیسی باتیں کرے گا پھر.
میں نے ایسے بھی پیرنٹس دیکھے ہیں کہ جو کسی کے گھر میں بچہ جو ہے 3-4 سال کا ہے, بچے کو تو پھر منع کرنا ہے نا, وہ تو ناسمجھ ہے نا, وہ اٹھا کے چیزیں پھینک رہا ہے, اور وہ پیرنٹس جو ہیں وہ بالکل ٹوٹل اگنور کر رہے ہیں, وہ ایسے ہیں کہ جیسے ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ ان کا بچہ یہ کر رہا ہے. تو یہاں سے جب یہ چیز شروع ہوتی ہے, اور بچے کو تو پھر یہی سگنلز جا رہے ہیں نا کہ میں جو کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں, بالکل صحیح. تو پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ بالکل اپنی مرضی کا مالک بن جاتا ہے. آزادی, فریڈم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر جو اس کی زد ہوتی ہے وہ خواتین پہ آتی ہے, اور خواتین کو اس کے لیے عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ تھوڑا شعلہ دینا وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے, بس ان کو بول دو کہ دین میں آپ جو آ رہی ہیں یہ آپ کو سپریس ہی کرتا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ جتنے قوانین بنے ہوئے ہیں ہمارے دین میں وہ صرف عورت کے اوپر ہی بنے ہوئے, عورت کو ہی وہ تنگ کر رہے ہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ سطحی بات ہے, اور اگر آپ ان قوانین کو کبھی ایکسپیرینس کریں, فار ایگزامپل جن قوانین پر زیادہ اعتراض ہوتا ہے, مثلا یہ کہ گواہی کے قانون پر, تو اگر کبھی آپ کو یہ کیس سیناریو مل جائے اور آپ باقاعدہ آپ کو پروٹیکٹ کیا جائے کہ ہاں تم اکیلی نہیں جاؤ گی, تمہارے ساتھ کوئی اور بھی جائے گا, تو جب آپ اس کو ایکسپیرینس کریں گے تو ایک عورت کو سمجھ آئے گی کہ واقعی یہ تو میرے لیے بہت اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی. صحیح. پھر اسی طرح سے انہیریٹنس اگر اس کو پوری جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی بنائی ہے تو اگر اس کو مل جائے, اور پھر اس کو یہ بھی پتا ہو کہ میں تو کسی کی کفیل ہی نہیں ہوں, جو کچھ ہے میرا اپنا ہے, میرے بھائی کے پاس جو کچھ ہے وہ اس نے اپنی بیوی کو بھی دینا ہے, اور اگر اس نے نکاح کرنا ہے تو اس نے حق مہر دینا ہے, نان نفقہ دینا ہے, اولاد کو دینا ہے, وہ تو خرچ ہی اس کا ہو جانا ہے سارا, اس کی تو سیونگ ہی کوئی نہیں ہونی, مجھے جو ملا ہے وہ سارا کچھ میرا اپنا ہے. وہ کیس سیناریو ایکسپیرینس کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے. یہ بڑی زیادتی ہے کہ جیسے ایسے ہے نا کہ اگر کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو جب بائی پاس کرتا ہے تو آپ کو چیر پھاڑ دیتا ہے, وہ آپ کی پسلیاں گرل کر کے وہ آپ کی کاٹ کے پھینک دیتا ہے. تو ہم اوپر سے دیکھیں اور ہم کہیں کہ یہ کتنا ظالم ہے اور کتنی غلط بات ہے, میں تو اس کو بالکل نہیں مانتی, اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. فزیکل جو ہماری ایلمنٹس ہیں ان کے لیے ہم بڑے سینسیٹیو ہیں, اور ہمیں بڑا پتا ہوتا ہے کہ یہ بائی پاس ہماری زندگی کی ضمانت ہے. اچھا, آج کے دور میں ہم ہر دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ ایک نئی موومنٹ شروع ہوتی ہے, اور وہ فریڈم کے نام پہ, آزادی کے نام پہ ہوتی ہے, اور اس میں خاص طور پہ خواتین جو ہیں اس کا حصہ بن جاتی ہیں. جیسے اپنا کھانا خود گرم کرو, اور یہ ایسی مہم چلی کہ وہ چلتی چلی گئی, اور اس پہ اس کا کاؤنٹر جواب آیا کہ اپنے موزے خود ڈھونڈو, یا اپنے موزے جو ہے خود سنبھالو. پھر اسی طرح اب لیٹسٹ ہم دیکھتے ہیں یہ لال رنگ جو ہے وہ لہرائے گا, اس پہ وہ جو پکچر سامنے ہمارے آنا شروع ہوئیں, اور دیکھ کے بڑی تکلیف ہو رہی تھی, اور میں سوچی تھی کہ وہ بچے جو ہیں وہ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا, اور ہاں ہم نے یہ بات اٹھائی, اور بہت لہک لہک کے یہ بات ساری کی جا رہی تھی. تو یہ جو اس قسم کے ایکسپریشن بلڈ ہوتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایسی ہی سوسائٹی چلتی رہی, ان بچیوں کو نہ سمجھایا گیا, تو آج سے 5 سال بعد, 10 سال بعد, 20 سال بعد دنیا کے لیول پہ اس کے کیا اثرات نظر آئیں گے؟ یہ کچھ بھی اکمپلش نہیں کر پائیں گے, نہ یہ گھر بنا پائیں گے, اور نہ ہی یہ باہر کچھ کر پائیں گے. بس یہ ایسے ہی ایک سطحی سے لیول کی زندگی گزاریں گے. آپ دیکھیں کہ, اور یہ فیکٹ ہے, میں آپ کو بتاؤں, آپ ہسٹری میں دیکھیں, آپ مسلمان عورتوں کے کردار دیکھیں, آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو, آپ دیکھیں جو خواتین بعد میں علماء کے لیول تک پہنچی ہیں, جو محدثات بنی ہیں, یا دیر آر سو مینی ایگزامپلس. تو صحابیات کی کتنی ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس. کیا انہوں نے شوہروں کے حق ادا نہیں کیے؟ کیا وہ سپریسڈ تھیں؟ بالکل. کیا انہوں نے, آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث کی روایت میں کہاں پہنچی ہیں. بالکل صحیح. صحابیات نے جنگیں لڑی ہیں. صحیح بات آپ کہہ رہی ہیں, بالکل. یعنی کہ آزادی کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھنے کی ضرورت ہے جس مقام کے لیے اللہ سبحانہ یہ فیلئر ہے, ہمارا انٹلیکچوئل فیلئر ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے اگر کھانا گرم کر کے ہسبینڈ شام کو گھر آیا اس کے سامنے رکھ دیا تو ہم کوئی سپریسڈ ہیں. یہ ہماری عقل میں بالکل فطور آ گیا ہے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کس طرح سے سوچیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ ایک بہت اہم ایسپیکٹ ہے, ایک نقطہ نظر ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آزادی کی کیا لمٹس ہیں, اور اس سے ہم اپنے آپ کو بھی فائدہ دیں اور دوسروں کو بھی دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا. اس پہ ایک شخص نے سوال کیا, آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو, اس کے جوتے اچھے ہوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ جمیل یحب الجمال, یہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. اور تکبر کیا ہے؟
حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو اگر ہم اس حدیث کے مطابق زندگی گزاریں اور سمجھ جائیں کہ ہم نے اپنے اس آزادی کو، اس فریڈم کو صحیح طریقے سے ایسے استعمال کرنا ہے کہ نہ ہم حق کو ٹھکرانے والے ہوں، جھٹلانے والے ہوں، اور نہ کسی انسان کو حقیر جاننے والے ہوں، تو تبھی ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اس تعلق میں آئیں گے جہاں ہم عبد کہلائیں گے۔ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے، آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔